لیکن مجھے یہ بتائیں کہ نائیو کون ہے؟ نائیو کیا جو اس طرح کی یونیورسٹیز کے ہیڈز ہیں یا جو کنٹرولرز ہیں، گورنرز ہیں، وہ ہیں، یا پیرنٹس نائیو ہیں جو اپنے بچوں کو ایسے انسٹیٹیوشن بھیجتے ہیں؟ برو پیرنٹس، میں تو پیرنٹس ہے، سمجھتا ہوں میں بھی میرے خیال میں سب سے میجر رسپانسبلٹی نا پیرنٹس کے اوپر. پیرنٹس کی بھی غلطی اس طرح نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جو گریڈز ہیں اور ایجوکیشن ہے اس کو بہت زیادہ اوپر لے گئے ہیں نا. یہ بھی That کس طرح is کیا گیا؟ the main goal of basically your existence. You know, اگر آپ نے پڑھا نہیں ہے اچھی یونیورسٹی سے، اور آپ یہ رشتہ داروں کو بتا نہیں سکتے کہ میں فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہوں، ٹھیک ہے، اور میرے یہ گریڈز تھے یا میرا ڈسپلن یہ تھا فار ایگزامپل، تو پھر آپ کی رسپیکٹ نہیں ہے. برو ایز اے ہول سوسائٹی آپ دیکھیں نا کہ اب پیرنٹس کی بھی نو ڈاؤٹ ان کے اوپر بھی بلیم آتا ہے کسی نہ کسی ایسپیکٹ میں. اس کے ساتھ ساتھ جو اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، یار وہ بھی تو بڑے ہیں نا. دے نو واٹ از رائٹ اینڈ رانگ، رائٹ. اور کہنے والی بڑی جو ہے آپ یہ کہیں انٹرسٹنگ جو ہے اس کی انالوجی دیتے ہیں کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اس کے کونز اتنے زیادہ ہیں، برائی اتنی زیادہ ہے، شر اتنی زیادہ ہے. اٹ از ایز اف کہ اگر کسی کلاس میں لڑکا لڑکی دونوں بیٹھے ہیں، اٹ از ایز اف کہ آپ نے آگ کو اور کاٹن کو ایک ساتھ رکھ دیا ہے. اور اگر کاٹن کو اور آگ کو ایک ساتھ رکھ دیا جائے گا تو اٹ ول ٹیک آئی تھنک منی سیکنڈس فار کاٹن ٹو وینش. یعنی وہ جلا کے رکھ دے گی سب کچھ. اور سب اس کے اتنے آپ کہہ لیں کہ برے نتیجے آ رہے ہیں، آلریڈی آ رہے ہیں برو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی لیے ہمارا دین، اب دیکھیں تھوڑی بہت ہم دین کو نا بڑا ایزی لے لیتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں کیوں اس چیز سے روک رہا ہے، کیوں ہمیں یہ کہہ رہا ہے بار بار، کیوں ہمارا دین اس چیز پہ ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے. جیسے سورہ نور میں آتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. اب ہم بھی اگر دین کا علم نہ ہو، یقین کریں بندہ اپریشیٹ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے نبی کو انسٹرکشن دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مؤمنین سے کہہ دیجئے they should lower their eyes, they should lower their glances. اور آگے کیا آتا ہے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اب دیکھیں سبحان اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں، اس آیت میں کتنی حکمتیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لیکن one of the wisdom جو ہم آج لے کے جا سکتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، alright. اور آگے واو لگا دی ہے حرف عطف، اور پھر فرما دی ہے شرم گاہوں کی اس کی حفاظت کرو. اب یہ واو جو حرف عطف ہے نا، اس میں پوری کیمسٹری چلتی ہے، پورا ایک تھاٹ پروسیس ہے کہ جب بندہ مثال کے طور پہ رینڈملی if I talk about a person, if he is going to a certain place or perhaps he is going to a university, وہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی اگر نظر پڑ گئی ہے، اگر اپنی وہ نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا and he gives a second look, پھر third look، پھر وہ چیز آگے بڑھتے بڑھتے ہو سکتا ہے کہ پہلے کامتا اس کے پاس جا کے جی السلام علیکم کیا حال ہے، وہ بھی اس کی جھجک ختم ہوتی ہے. اچھا کینٹین میں کافی پی لیں، اچھا وہ آہستہ آہستہ پھر ہائی فائز بھی ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد نمبرز ایکسچینج ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پڑھائی کے بعد کہیں ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے کھانا بھی کھا لیا جائے. اور بات کہاں تک پہنچ جائے یو نیور نو کہ کپڑے بھی بندے کے اتر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آنکھوں کی حفاظت نہیں کرنے سے، اب دیکھیں کہاں تک پورا تھنکنگ پروسیس ہے نا برو، آنکھوں کا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا. اٹس لائک اے فیکٹری تھنکنگ پروسیس. اس کو ریورس اگر لے لینا، اگر آپ کسی بندے کو یہ کہیں کہ آپ نے کسی خاتون کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا ہے لیکن اس کی طرف دیکھنا کبھی بھی نہیں ہے، اٹس ناٹ ایون پاسبل. ناٹ پاسبل. اب دیکھیں آنکھوں سے سٹارٹ ہوتا ہے نا. اب دیکھیں یہ جو تھنکنگ پروسیس ہے سارا، عربک میں کہتے ہیں مصنع، ٹو اے فیکٹری جہاں پہ پوری چیزیں مینوفیکچر ہوتی ہیں، ایک بیلٹ ہوتی ہے، کنویئر بیلٹ چل رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اسی آیت میں کمپلیٹ کیسے ہوتی ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ تمہارے اندر جو تھنکنگ پروسیس چل رہا ہے نا کہ ابھی میں یہ کروں گا پھر وہ اللہ تعالیٰ ہی یوز دیٹ ورڈ. He knows the very first glance you looked، اللہ تعالیٰ کو پتا کہ اب تمہارے اندر کیا ابھی ایک کھچڑی پکنے شروع ہو رہی ہے. تو it's very profound. اب دیکھیں یہ apparently چھوٹی بات لگ رہی ہے کہ یار کیوں ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو، کیونکہ ہر زنا جو ہم ایکسٹریم کی بات کر رہے ہیں نا، it started with a glance, with the innocent glance. بالکل سبحان اللہ. اللہ کے امین فرمایا کہ ہر انسان جو ہے نا کے اوپر زنا کا کچھ نہ کچھ پورشن لکھا ہوا ہے. آنکھوں کا دیکھنا بھی زنا ہے، کانوں کا سننا بھی زنا ہے، زبان سے برا بولنا، گالی گلوچ اور فلت گناہ زنا ہے. اور جب انسان یہ کرتا رہتا ہے نا تو پھر اس زنا کو اپروول شرمگاہ لگاتی ہے.
یعنی اس زنا سے یہ جو ہے الٹیمیٹلی دا اسٹیج از کہ شرم گاہ پھر اس کو اپروو کرتی ہے اور اس پہ یعنی مہر لگاتی ہے. یہ جو برو جو مشینری ہے نا, جیسے آپ سے کہتے جو اگر ہم مشینری کو اکٹھا کر لیں, میکینزم, اگر آپ ایک پہیے کو گھمائیں آخری والا بھی گھومے گا, انیویٹیبل ہے. جو ابھی سے گھمائے تو سارے کنیکٹڈ ہیں آپس میں. سو جب آپ نے نظر کی حفاظت نہیں کی تو الٹیمیٹلی وہاں بات آئے گی. اور شیطان کو جلدی نہیں ہے کہ آج کل آپ سے کرائے. ہی وڈ نیور سے کہ یار تو نے زنا کرنا ہے. ہی وڈ نیور ایور سے. ہی وڈ سے کہ دیکھنے میں کیا حرج ہے بھائی, اور ایک نظر تو دیکھنی ہے. نہیں میں تو اس کی اصلاح کر رہا ہوں, دوپٹہ پہن لے گی اور وہ کر لے گی. ابھی تک جو بھی ہم بات کر رہے تھے نا وہ ہم اسلامک پیراڈائم میں تو کر بھی نہیں رہے تھے. اس کے اتنے زیادہ نقصانات ہیں کہ ابھی اسلام پہ تو ہم آئے نہیں ہیں. اسلام نے تو جو مزاج دیا ہے سبحان اللہ, وہ جو آپ بتا رہے ہیں دا ہولیسٹ آف پلیسز جو کہ مساجد ہیں, وہیں پہ آپ دیکھ لیں, وہاں پہ بھی اگر خواتین مرد و خواتین نے اکٹھے نماز پڑھنی ہے تو اس کے کچھ اصول ہیں کہ آگے مرد ہوں گے اور ان میں بھی جو آگے والی روز ہیں وہ زیادہ افضل ہیں, مردوں کے لیے لاسٹ والی روز جو ہیں وہ کم افضل ہیں. سیم گوز فار فیمیل اپوزٹ. تو جب نماز ختم ہو رہی ہے تو خواتین نے پہلے نکلنا ہے اور مردوں نے بعد میں نکلنا ہے. مطلب اگر خواتین کے لیے سب سے لاسٹ روز جیسے اپنے کا افضل ہے اور آگے والی افضل نہیں ہے, تاکہ جتنا کم آپس میں ڈسٹینس ہوگا اتنا بہتر ہے. اور ہم لوگ ان کو ایک فار ایگزامپل برو میں کہوں نا, یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں مولوی یار, بہت سے لوگ ایسے بھی یونیورسٹی گئے ہیں اور سب ٹھیک نکلے ہیں. نو ڈاؤٹ ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں, ایک بندہ صحیح ہو کے نکل سکتا ہے. مگر اگر آپ بلی کو نا ایک پرندوں کے کبوتروں کے پنجرے میں چھوڑ دینا تو ہو سکتا ہے ایک کبوتر بچ جائے, بالکل, لیکن زیادہ تر ڈیمیج ہوں گے, زیادہ تر اسے کھا لے گی, تو ایک شاید بچ جائے. تو بات یہ کہ ہم نے جب اپنی بچیوں کو یونیورسٹی میں جا کے چھوڑ رہے ہیں نا, یا تو ان کی ڈریسنگ ٹھیک ہو, یا ان کے پاس علم ہو, یا ان کا کردار اتنا کمال کا ہم نے بنایا ہو کہ ہمیں پتا ہے کہ یار یہ شی وڈ مینٹین اے ڈسٹینس اور اس کا کردار اخلاق وہ ہے. یار یونیورسٹی کے پہلے دن سے آخر تک آئی ایم شیور آپ لوگ, حالانکہ میں نے آپ سے پہلے نہیں پوچھا ہوا, آئی ایم شیور آپ لوگ گواہ ہوں گے کہ آپ نے کتنی خواتین کو دیکھا ہوگا کہ جو ابائے میں آئیں یونیورسٹی میں. ہاں, اور اینڈ میں ابائے اترے ہوئے تھے, اینڈ میں ابائے اترے ہوئے تھے. اور ایون لڑکے بھی جو آئے دے ور ویری انسینٹ, بھولے بھالے, لیکن کسی ریلیشن شپ کے چکر میں پڑ گئے, ہارٹ بریکس بھی ہوئے اور پڑھائی بھی گئی اور سب کچھ گیا. ہی واز آپ جو بات کریں نا کہ اگر میں کہتا ہوں اگر بہت دیندار اچھا بندہ یا بندی اس ماحول میں جاتے ہیں نا, آپ کہہ رہے ہیں بچ کے نکلے ہیں, ہم کس کو کہہ رہے ہیں بچ گیا, کہ زنا نہیں کیا یہ بچ گیا. مطلب ہمارے یہاں تو اسٹینڈرڈ ہم نے اتنے لو کر لیا نا کہ یار اچھا تو کوئی ایسی شرمناک واقعہ نہیں ہوا تو ہم بچ گئے. مطلب ہم یہ کس قسم کے ٹیسٹ میں ہم نے آپ کو ڈال رہے ہیں کہ یار ایسی جگہ جاؤ جہاں سے بس بچ کے کسی طرح نا گناہ کیے بغیر نکلو. نو دیٹس ناٹ دا کیس. آپ اس ماحول میں if you going there every single day you are getting affected. There is not a chance.